بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ہیلتھ نالج کے پیارے ناظرین، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ پھلوں میں انجیر سب سے نازک پھل ہے، کیونکہ پکنے کے فوراً بعد یہ خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ انجیر وہ پھل ہے جسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ والتین میں انجیر کی قسم کھائی ہے، اور قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، تو خود ہی سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جن کی قسم اللہ رب العزت کھا رہا ہے وہ کتنی بابرکت ہوں گی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ہی ان کی قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ انجیر کو دودھ میں بھگو کر کھاتے ہیں تو آپ کو کیا خاص فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر ویسے بھی مفید پھل ہے، لیکن دودھ کے ساتھ اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ آپ نے انجیر کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ انجیر کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ کو انجیر کی افادیت سے آگاہ کروں۔ ماہرین کے مطابق انجیر میں قدرتی طور پر بہت زیادہ چینی، منرلز اور قابل حل فائبر ہوتا ہے۔ ان کے منرلز میں پوٹاشیم، کیلشیم، مگنیشیم، فولاد اور تانبا ہوتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن اے اور وٹامن کے کا بھی زبردست ذخیرہ ہے، جو آپ کو صحت مند رکھنے میں بہت کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان سے ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے اور فشار خون یعنی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ خشک انجیر میں فینول اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو صحت کو بہتر رکھنے کے کام آتے ہیں۔ انجیر کمزور لوگوں کو سڈول، جبکہ چہرے کو سرخ و سفید بناتی ہے۔ انجیر کے چند فوائد آپ کی نظر کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن زائد فائبر کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کو انجیر کھانا تجویز کرتی ہے۔ انجیر کے پتے انسولین کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جو ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین کے انجیکشن کے ذریعے درکار ہوتی ہے۔ انجیر میں موجود پوٹاشیم کھانا کھانے کے بعد شوگر کے جسم میں جذب ہونے والی مقدار کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دماغی امراض سے محفوظ رکھنے والے پھلوں میں انجیر سب سے بہترین ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے مشترکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پھل بڑھتی عمر کی وجہ سے دماغی خلیوں میں ہونے والی کمی کو روکتا ہے، جس سے الزائمر جیسی بیماریوں کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انجیر وافر مقدار میں پولیفینولز موجود ہوتے ہیں۔ پولیفینولز دراصل اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم کے تکثیری سٹریس کو تحفظ دیتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف اسکاٹلینڈ کی ایک اسٹڈی کے مطابق انجیر میں خاص مقدار میں اچھا فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ معدے کے افعال کو بہتر کرتے ہوئے جسم کو صحت مند رکھتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کے افعال میں بہتری لاتے ہوئے ڈائریا اور بواسیر جیسے عوارض سے بھی محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
ماہرین کے مطابق انجیر میں موجود فائبر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اکثر موٹاپے میں مبتلا لوگوں کو اس کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق خشک میوہ جات خاص طور پر انجیر غذائی افادیت حاصل کرنے کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس کے زیادہ استعمال سے وزن بھی بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جتنے انجیر آپ کو تجویز کیے جائیں اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ انجیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے چلتے پھرتے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انجیر کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی اسٹیوپروسس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی نشوونما اور ان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ انجیر کا جام بھی کیلشیم کے حصول میں کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نمک کی شکل میں سوڈیم لیتے ہیں لیکن کم مقدار میں پوٹاشیم، جبکہ سوڈیم سے زائد سطح ہائی پوٹینشل کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر میں پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم ہوتا ہے، اس لیے یہ ہائی پوٹینشل کا عمدہ دفاع کرتی ہے، یعنی یہ ایسا پھل ہے جس سے جسم کو راحت ملتی ہے اور اعصابی نظام عمدگی سے کام کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ تھے چند فوائد انجیر کے۔ چلیے آپ کو انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے کا طریقہ اور اس کا فائدہ بتاتی ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ انجیر کھانے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ انجیر کا دودھ سے ملا کر پینا جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود ٹریپٹوفن اور میلٹوفن کی زیادہ مقدار رات کو اچھی نیند لینے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سردی کے دنوں میں جسم میں توانائی لاتا ہے اور نزلہ، کھانسی، بخار جیسے مسائل پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ انجیر تازہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم جس انجیر کی بات کر رہے ہیں وہ خشک انجیر کی بات کر رہے ہیں۔ دودھ کے ساتھ استعمال کے علاوہ انجیر کا یہ استعمال کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس کو دودھ میں بھگو کر کھانا ہے، کیونکہ دودھ میں بھیگی ہوئی انجیر کے حیران کن فوائد ہیں جو ہماری مجموعی صحت کے لیے مفید اور اچھے ہیں۔ دودھ اور انجیر میں موجود آئرن اور پوٹاشیم جسم کی قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ہے۔ جو لوگ دن بھر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے دن کا آغاز بھگوئے ہوئے انجیر سے کر سکتے ہیں، یا انجیر کو دودھ میں ابال کر صبح ایک گلاس پی لیں۔ اس سے دن بھر جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے، لہٰذا انجیر کو دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تاکہ اس کے یہ حیران کن فوائد آپ کو حاصل ہوں۔ چلیے اب آپ کو انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتی ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طبق ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائی اور اپنے صحابہ سے فرمایا، کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گنٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ والتین کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ انجیر میں کچھ ظاہری خصوصیات ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ پھل لطیف ہے، زود ہضم ہے اور معدے اور آنتوں کو نرم رکھتا ہے۔ سڑے ہوئے یا بدبودار مادے کو بدن کے اندر سے پسینے کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت گرم ہے لیکن اس کے باوجود بخار کے لیے مفید ہے۔ بلغم کو پتلا کرتا ہے۔ یہ پھل گردے اور مثانے کو پتھریلی ذرات سے پاک کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور مساموں کو کھولتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل ہیلتھ نالج کو
ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔